अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। हमने जो हमारा फर्स्ट पोएम है द वॉइस ऑफ गॉड वो हमने कर दिया था कंप्लीट मीनिंग के साथ, एक्सरसाइजेस के साथ और क्वेश्चन आंसर समरी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम करने जा रहे हैं द वॉइस कैलिफ, जो कि हमारा फर्स्ट लेसन है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अच्छा, हमारा जो लेसन है उससे पहले ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि प्री रीडिंग, मतलब लेसन पढ़ने से पहले, ठीक है, लेसन पढ़ने से पहले क्वेश्चंस हैं ये, सॉरी। तो इन्हें देखते हैं। व्हाट आर सम क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन, मतलब एक अच्छे इंसान की कुछ खुसूसियात क्या हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैड पर्सन, एक बुरे शख्स की कुछ खुसूसियात क्या हैं। पहले अच्छे शख्स की खुसूसियात पूछी गई हैं, फिर बाद में बुरे शख्स की। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है शुड पीपल हु डू बैड थिंग्स ऑलवेज बी पनिश्ड, कहता है कि क्या बुरे काम करने वालों को हमेशा सज़ा मिलनी चाहिए। इफ़ यस, अगर हाँ, वाई, तो क्यों, अगर मिलनी चाहिए तो क्यों मिलनी चाहिए। इफ़ नो, वाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, इसलिए प्री रीडिंग में आ गए हैं। अच्छा, अब आते हैं लेसन की तरफ। दी वाइज कैलिफ, अक्लमंद खलीफा, ठीक है। कैलिफ हारून रशीद वाज वेरी पॉपुलर विद हिज पीपल, खलीफा हारून रशीद अपने लोगों में बहुत मशहूर था। ही वाज कंसर्न्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर वेलफेयर, वो उनके मसाइल और उनकी फलाह व बहबूद के बारे में बहुत फिक्रमंद था। एट नाइट he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. रात को वो आम आदमी की तरह रूप धार कर बगदाद की गलियों में घूमता था। He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. वो आम लोगों के साथ घुल मिल जाता था ताकि उनकी मुश्किलात और परेशानियों का बराह रास्त इल्म हासिल कर सकें। He was also known and respected for his justice and wisdom. वो अपने इंसाफ और दानिशमंदी के लिए भी जाना जाता था और उसका एहतराम किया जाता था। नेक्स्ट है One day when he was holding court, एक दिन जब वो अदालत में बैठे हुए थे, द काजी ब्रॉट टू मैन बिफोर हिम, तो काजी दो आदमियों को उसके सामने ले आया। वन ऑफ देम वाज वेल ड्रेस्ड एंड अपीयर्ड टू बी अ वेल टू डू रेस्पेक्टेबल सिटीजन, उनमें से एक अच्छे कपड़े पहने हुए था और एक खुशहाल बाइज़्ज़त शहरी लग रहा था। while the other was in rags and seemed to be a beggar, जबकि दूसरा फटे हुए कपड़ों में था और भिखारी लग रहा था। Along with these two men, a beautiful white horse was also brought in. उन दोनों आदमियों के साथ एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा भी लाया गया। The Qazi approached the Caliph and said, O leader of the faithfuls, I have brought before you a dispute which I have not been able to settle. काजी ने खलीफे के पास जाकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके सामने एक ऐसा तनाज़ा लेकर आया हूँ जिसे मैं हल नहीं कर सकता। ये मुश्किल मामला है, but I am certain that with your knowledge and wisdom you will be able to resolve it in a just and fair manner. लेकिन मुझे यकीन है कि आपके इल्म और हिकमत से आप इसे इंसाफ और मुनसिफाना तरीके से हल करने के काबिल होंगे। Then है What is the dispute? asked the Caliph. तनाज़ा क्या है? खलीफे ने पूछा। These two men here are fighting over this horse. यहाँ ये दो आदमी इस घोड़े पर लड़ रहे हैं। Each one of them claims and swears that this horse
is his. ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ یہ گھوڑا اس کا ہے. Step forward, the caliph ordered the well-dressed man. خلیفے نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے آدمی سے کہا آگے بڑھو. And let's hear what you have got to say. اور چلو سنتے ہیں کہ آپ کو کیا کہنا ہے. The man said to the caliph, O leader of the faithfuls, I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. اس شخص نے خلیفے سے کہا اے امیر المومنین، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر یقین کریں کہ جو کچھ میں آپ کی موجودگی میں کہوں گا وہ سچ ہوگا. اچھا، اس سے پہلے ایک ورڈ ہے دس مارننگ. ٹھیک ہے، دس یہاں لکھا ہوا ہے، مارننگ وہاں لکھا ہوا ہے. دس مارننگ وین آئی واز رائڈنگ ٹو دس سٹی آئی سا دس بیگر لمپنگ along ahead of me. آج صبح جب میں شہر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے اس بھکاری کو اپنے آگے لنگڑاتے ہوئے دیکھا. On hearing the sound of my horse's hoofs, میرے گھوڑے کی کھولوں کی آواز سن کر he turned round and motioned to me to stop. وہ مڑ گیا اور مجھے رکنے کا اشارہ کیا. اچھا، یہ کھولوں جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو سندھی میں ہم اسے خور کہتے ہیں. جانورن جا خور जेके हूंदा आहिनि हेठि वारा पेर जीअं असांजा हूंदा आहिनि त जानवरनि जा वरी खुर हूंदा आहिनि. ٹھیک ہے، تو اردو میں کھول کہیں گے ہم. ٹھیک ہے، تو ہارسز ہوفس گھوڑے کے کھول. ٹھیک ہے، میرے گھوڑے کی کھولوں کی آواز سن کر وہ مڑ گیا اور مجھے رکنے کا اشارہ کیا. I pulled the reins of my horse. میں نے اپنے گھوڑے کی باغ ڈور کھینچ لی. اچھا، باغ ڈور کو سندھی میں کہیں گے گھوڑے جوں واگوں ہوں جن کے پکڑے کرے اساں گھوڑو ہلائیندہ آहियूं. ٹھیک ہے، اردو میں اسے کہتے ہیں باغ ڈور. اس کے بعد ہے he begged me to give him a ride up to the city gate. اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے شہر کے دروازے تک سواری دے دوں. He was lame. I felt sorry for him. وہ لنگڑا تھا، مجھے اس پر افسوس ہوا. So I pulled him up behind me on the horse. چنانچہ میں نے اسے اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا. When we reached the city gate, I stopped and turned round to help him to get down. جب ہم شہر کے دروازے پر پہنچے تو میں رک گیا اور اسے نیچے اترنے میں مدد کرنے کے لیے پیچھے مڑا. نیکسٹ ہے he refused to dismount. اس نے اترنے سے انکار کر دیا. I was puzzled. میں حیران ہو گیا. And gently told him to get down. اور آہستہ سے اسے نیچے اترنے کو کہا. Because we had reached the city gate. کیونکہ ہم شہر کے دروازے پر پہنچ چکے تھے. He not only refused to get down, but instead he claimed that the horse belonged to him. اس نے نہ صرف نیچے اترنے سے انکار کیا بلکہ اس نے دعویٰ کیا کہ گھوڑا اس کا ہے. He said that he had given me a ride and instead of being grateful, I was robbing him of his horse. اس نے کہا کہ اس نے مجھے سواری دی تھی اور شکر گزار ہونے کے بجائے میں اس کا گھوڑا لوٹ رہا ہوں. The caliph then turned to the man in rags and said, What do you have to say? اس کے بعد خلیفے نے اس شخص کی طرف مڑ کر کہا کہ تمہیں کیا کہنا ہے. اچھا، کس شخص کی طرف مڑ کر کہا؟ یہاں جو ہے مسٹیک ہو گئی ہے. جو ریگس میں تھا مطلب پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھا. پھٹے ہوئے کپڑوں والے بندے سے کہا کیلف نے کہ آپ نے کیا کہنا ہے. دین
The beggar limped forward and said, O leader of the faithfuls, you are the helper and guardian of the poor. भिखारी आगे बढ़ा और कहा, ए ईमान के सरदार, आप गरीबों के मददगार और निगहबान हैं. You are wise and just caliph. आप एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद खलीफा हैं. Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. मुझ पर रहम फरमाएं और मुझे इस अमीर आदमी के जुल्म और नाइंसाफ़ी से बचाएं. अच्छा, ये जो पिटी लफ्ज़ लिखा हुआ है इसकी मीनिंग है रहम. ठीक है. हैव पिटी ऑन मी मतलब मुझ पर रहम खाएं, और क्रूअल्टी मतलब जालिमाना. ठीक है. इनजस्टिस मतलब नाइंसाफ़ी. उसके बाद है आई स्वीयर दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी. मैं कसम खा कर कहता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है या मुझसे ताल्लुक़ रखता है. You must be thinking like everybody else in this court, how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. आप इस अदालत में हर किसी की तरह सोच रहे होंगे कि मेरे जैसा भिखारी किस तरह इतने अच्छे घोड़े को खरीद सकता है और अपने पास रख सकता है. Let me tell you that it is because of this horse that I am in rags. मैं आपको बताता चलूँ कि इस घोड़े की वजह से ही मैं फटे हुए कपड़ों में हूँ. Whatever money I had, I spent on this horse. मेरे पास जो भी पैसा था मैंने इस घोड़े पर खर्च कर दिया. This morning, as I was coming to the city on my horse, आज सुबह जब मैं अपने घोड़े पर सवार होकर शहर आ रहा था, अच्छा ये when I came close to him, no यहाँ से I noticed this man walking along the road. तो मैंने इस शख्स को सड़क पर चलते हुए देखा. When I came close to him, he stopped me and requested me to lend him my horse. जब मैं उसके करीब आया तो उसने मुझे रोका और मुझसे अपने घोड़े को उधार देने की दरख्वास्त की. For he was in a great hurry to reach the city. क्योंकि उसे शहर पहुंचने की बहुत जल्दी थी. Of course, I could not lend my horse to a complete stranger, could I? यकीनन मैं अपने घोड़े को किसी मुकम्मल अजनबी को उधार नहीं दे सकता. क्या मैं कर सकता हूँ? I decided to help him and let him ride my horse while I sat behind him. ताहम मैंने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया और उसे अपने घोड़े पर सवार होने दिया जबकि मैं उसके पीछे बैठा था. As we reached the city gate, he asked me to get down and give the horse to him. जैसे ही हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे, उसने मुझे नीचे उतरने और घोड़ा उसे देने के लिए कहा. He said that such a fine horse should not belong to a beggar. उसने कहा कि इतना अच्छा घोड़ा किसी भिखारी का नहीं होना चाहिए. He ordered me to get off the horse or else he would force me to get off. उसने मुझे घोड़े से उतरने का हुक्म दिया वरना वह मुझे नीचे उतरने पर मजबूर करेगा. He further said that even if I shouted for help, no one would believe that such a fine horse could belong to someone like
اچھا یہ ہے، کہاں گیا دیا؟ اوکے۔ اس نے مزید کہا تھا کہ اگر میں مدد کے لیے چیخوں تو بھی کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنا اچھا گھوڑا میرے جیسے کسی کا ہو سکتا ہے۔ They would only make fun of me۔ وہ صرف میرا مذاق بنائیں گے۔ کون مذاق بنائیں گے؟ اس میں یہ بات ہے کہ اگر وہ بھکاری یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ اگر میں گھوڑے سے نیچے نہ اترا اور چیخا چلایا کہ ایک امیر آدمی جو ہے مجھ سے جو ہے میرا گھوڑا چھین رہا ہے، تو لوگ صرف میرا مذاق بنائیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے شاید، کہ ایک بھکاری ہے، بھکاری کے پاس گھوڑا کہاں سے آئے گا۔ تو یہ بات کر رہا ہے کہ وہ صرف میرا مذاق بنائیں گے۔ ناؤ مائٹی اینڈ آنریبل کیلف، اب طاقتور اور معزز خلیفہ، I beg you to save me from this robber and give me back my horse۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس ڈاکو سے بچائیں اور مجھے میرا گھوڑا واپس دے کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا ہے I think this case is not very difficult to solve, said the caliph to the قاضی۔ خلیفے نے قاضی سے کہا کہ میرے خیال میں اس کیس کو حل کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ It can be decided in a minute، یہ ایک منٹ میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ Tell these men to place their hands on the horse one by one، ان لوگوں سے کہو کہ وہ اپنے ہاتھ گھوڑے پر رکھیں ایک ایک کر کے۔ Let the beggar do it first، سب سے پہلے بھکاری کو ایسا کرنے دو۔ When the beggar touched the horse it winced as if it did not like the touch of his hand۔ جب بھکاری نے گھوڑے کو چھوا تو اس طرح پیچھے ہوا جیسے اسے اس کے ہاتھ کو چھونا پسند نہیں آیا ہو۔ اچھا، ونسڈ جو لفظ ہے نا یہاں یوز کیا گیا ہے، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اس نے بھکاری نے گھوڑے کو چھوا تو اس نے ایک آواز نکالی، مطلب ایسی آواز نکالی جو کہ کسی کے ہاتھ لگانے سے گھوڑے کو ناپسند، اس کا ہاتھ لگانا گھوڑے کو پسند نہیں آیا ہو۔ تو یہ میننگ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے ہاتھ لگانے سے وہ پیچھے ہوا، تو دونوں ہو سکتی ہیں میننگس۔ اوکے، وین دی بیگر، اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا۔ نیکسٹ، دی رچ مین واز آسکڈ ٹو ٹچ دی ہارس، اس کے بعد امیر آدمی کو گھوڑے کو چھونے کے لیے کہا گیا۔ ایٹ دی ٹچ آف دی رچ مینس ہینڈ دی ہارس سنورٹیڈ اینڈ نیڈ ود پلیئر۔ امیر آدمی کے ہاتھ کے چھونے پر گھوڑے نے شور مچایا اور خوش ہوا۔ شور مچایا مطلب کہ اس نے جو ہے آوازیں نکالی خوشی میں اور خوش ہوا۔ نیڈ وتھ پلیئر میں جو ہے اس نے خوشی میں جو ہے آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ دی ہارس بلانگس ٹو ہم پروناؤنسڈ دی کیلف، یہ گھوڑا اس کا ہے، خلیفے نے کہا۔ گیو دی ہارس ٹو اٹس ماسٹر، گھوڑے کو اس کے مالک کو دے دو۔ لاسٹ سلائیڈ ہے۔ دین دی کیلف ٹرنڈ ٹو دی بیگر اینڈ سیڈ یو آر اے لائر اینڈ اے وکڈ مین، پھر خلیفے نے بھکاری کی طرف رخ کیا اور کہا کہ تم جھوٹے اور شریر آدمی ہو۔ یو ٹرائی ٹو روب این آنیسٹ اینڈ ریسپیکٹیبل سٹیزن، تم نے ایک ایماندار اور معزز شہری کو لوٹنے کی کوشش کی۔ You deserve severe punishment, but I shall be merciful and forgive you this time, if you beg forgiveness from this gentleman here۔ تم نے ایک ایماندار اور معزز شہری کو لوٹنے کی کوشش کی، تم سخت سزا کے مستحق ہو۔ You deserve severe punishment مطلب تم سخت سزا کے مستحق ہو۔ But I shall be merciful and forgive you this time،
لیکن اگر تم یا اس آدمی سے معافی مانگو تو میں رحم کروں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا اس دفعہ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پورا پڑھ لیا. اف یو بیگ forgiveness from this gentleman here. ٹھیک ہے، یہ پورا ہم نے پڑھ لیا. The beggar realized that he had been caught red-handed, immediately turned to a rich man and said, please forgive me. بھکاری کو یہ احساس ہوا کہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. اس نے فوراً امیر آدمی کی طرف رخ کیا اور کہا، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں. I have been ungrateful. میں نے ناشکری کی. Instead of thanking you for taking pity on me and giving me a lift, I laid and claimed that the horse belonged to me. مجھ پر رحم کرنے اور مجھے لفٹ دینے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے میں نے جھوٹ بولا اور دعویٰ کیا کہ گھوڑا میرا ہے. The rich man, being a kind-hearted and generous person, readily forgave the beggar. امیر آدمی نے ایک مہربان اور سخی شخص ہونے کے ناطے بھکاری کو آسانی سے معاف کر دیا. Not only that, he took out his purse and gave him a handful of gold coins. اتنا ہی نہیں، اس نے اپنا پرس نکالا اور اسے مٹھی بھر سونے کے سکے دیے. Everyone present was highly impressed by this noble action of the rich man. وہاں موجود ہر شخص امیر آدمی کے اس نیک عمل سے بہت متاثر ہوا. تو یہاں پر جا کے ہمارا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ مائک گر گیا تھا ہاتھ سے. تو الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے پورا میننگ کے ساتھ. پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگلی جو ہماری ویڈیو آئے گی وہ اس جو ہے لیسن کے حوالے سے ہوگی. اس کی ہم ایکسرسائزز کریں گے انشاءاللہ. کویشچن آنسرز کریں گے, MCQs کریں گے, ٹروتھ فالس جو بھی ہوں گے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اور رہیے گا ہمارے ساتھ, چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. دیجیے اجازت. السلام علیکم.